السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آج میں شب برات کے تعلق سے کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ عام مسلمان 15ویں شعبان کو شب برات کے نام سے موسوم کرتے ہیں، حالانکہ 15ویں شعبان کو شب برات کہنا سراسر غلط ہے۔ اس بارے میں جو فضائل بیان کیے جاتے ہیں وہ سب ماہ رمضان المبارک میں لیلۃ القدر کے ہیں۔ اس رات کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ سال بھر میں جتنے آدمی مرتے اور پیدا ہوتے ہیں اس رات میں لکھے جاتے ہیں۔ اس رات میں تمام عالم کی روزی لکھی جاتی ہے، عمریں بڑھائی جاتی ہیں، گناہ بخشے جاتے ہیں۔ اسی لیے لوگ اس رات کو جشن منعقد کرتے ہیں، رات بھر جاگتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں سامعین بالکل غلط ہیں۔ خاص قسم کی نماز بھی پڑھتے ہیں اور اس نماز کی فضیلت میں ایک موضوع من گھڑت حدیث بیان کرتے ہیں، جس کو صاحب کشاف علامہ زمخشری رحمہ اللہ نے بغیر کسی سند اور حوالے کے نقل کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ بات منسوب کی جا رہی ہے، جس میں کہا جا رہا ہے کہ جو شخص 15ویں شعبان کی رات میں 100 رکعتیں پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی طرف 100 فرشتے بھیجتا ہے۔ 30 فرشتے اسے جنت کی خوشخبری سناتے ہیں اور 30 فرشتے اسے عذاب دوزخ سے بچاتے ہیں اور 30 فرشتے اسے دنیاوی بلاؤں سے دور رکھتے ہیں اور 10 فرشتے اسے شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ رکھتے ہیں۔ غور کرنے کی بات ہے کہ اگر اس رات کی اور اس رات میں پڑھی جانے والی نماز کی کوئی فضیلت و اہمیت ہوتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نبوت و رسالت کی 23 سالہ حیات مبارکہ میں ضرور اس رات کا اہتمام کرتے اور خاص نماز پڑھتے اور ضرور اپنے ساتھیوں کو حکم دیتے جو ثواب حاصل کرنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اپنانے میں انتہائی حریص تھے، مگر آپ نے ایسا کوئی کام نہیں کیا۔ پھر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفاء راشدین اور صحابہ کرام و تابعین سے ثابت نہیں ہے وہ کیوں کر دین ہو سکتا ہے؟ وہ دین نہیں بلکہ سراسر بدعت و خرافات میں شمار ہوتا ہے۔ اسی طرح اس 15ویں شعبان کے تعلق سے مردوں کی روحوں کی آمد کا عقیدہ بھی رکھا جاتا ہے۔ ہمارے بھائیوں کی عقیدہ ہے کہ 15ویں شعبان کی رات مردوں کی روحیں اپنے گھروں پر آتی ہیں، اس لیے گھروں کی دھلائی اور صفائی کرتے ہیں، اگربتیاں سلگائی جاتی ہیں، موم بتیاں جلائے جاتے ہیں، مردوں کے من پسند کھانے پکاتے ہیں، حالانکہ روحوں کے اندر اس دنیا میں آنے کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، وہ مرنے کے بعد ایسے عالم برزخ میں رہیں گے جہاں پلٹ کر قیامت تک نہیں آ سکتے۔ لہذا یہ عقیدہ رکھنا کہ مردوں کی روحیں اپنے گھروں میں آتی ہیں مذکورہ آیت سے متصادم ہے۔ نیز فقہا کا قول ہے کہ بزرگوں کی روحوں کو حاضر و ناظر سمجھنے والا کافر ہے۔ اسی طرح 15ویں شعبان کو زیارت قبور کا عمل بھی جاری و ساری رہتا ہے۔ شب برات کا ایک بڑا حصہ بلکہ اس کی ایک بڑی بدعت قبرستان کی زیارت بھی ہے۔ اس رات کے استقبال میں ہمارے بھائی قبرستان کی ٹوٹی پھوٹی قبروں کو سیدھی کرتے ہیں، چونا گچی کرتے ہیں، پھر قبروں پر اگر بتیاں موم بتیاں سلگائے جاتے ہیں، قمقمیں سجا کر پورے قبرستان کو منور کرتے ہیں۔ حالانکہ جس انسان کی قبر اس کے عقیدہ صحیحہ اور عمل صالحہ کی روشنی سے منور نہ ہو سکی، اسے اس بجھ جانے والی بناوٹی روشنی سے کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ تو اس رات لوگ خاص طور پر قبرستان جاتے ہیں، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس رات قبرستان جانا کسی صحیح روایت سے ثابت نہیں ہے۔ ویسے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عام معمول تھا کہ آپ قبروں کی زیارت کرتے تھے اور قبروں کی زیارت کا آپ نے حکم بھی دے رکھا ہے، لیکن زیارت قبور کے لیے آپ نے کوئی خاص